مدھیہ بھارت ٹائمز اردو اور ماہنامہ الفاظ ہند کی پیشکش کہانیوں کے کنارے کا عنوان ہے کرائے کی کوکھ۔ ماں، جیسے کسی نے دھیرے سے اس کے کان میں پکارا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ سخت سردی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے پہلو کو اندھیرے میں ٹٹولا، لیکن پہلو خالی تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، گلا سوکھ رہا تھا۔ آج پھر اس نے خواب میں اپنی بچی کو دیکھا جو اسے پکار رہی تھی، اور وہ جاگ گئی۔ 6 ماہ سے زائد ہو چکے تھے جب اس نے ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن اسپتال سے خالی گود گھر آئی تھی۔ تب سے اب تک وہ اپنی بچی کے لیے ہومک رہی تھی۔ شروع میں تو یہ سب اور بھی مشکل تھا۔ چھاتیوں سے دودھ کی دھار بہتی اور وہ اپنی تڑپتی بلکتی ممتا کو لیے رات رات بھر جاگتی رہتی۔ جی چاہتا دوڑ کر جائے اور کہیں سے اپنی بچی کو لے آئے، اپنے سینے سے لگا لے، اپنے دودھ سے اسے سیراب کر دی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ 6 ماہ گزرنے جانے پر بھی ابھی تک اس کی ممتا اسی طرح بلک رہی تھی۔ چھاتیوں میں سنسناہٹ سی ہوتی، پیٹ میں میٹھا میٹھا سا درد ہونے لگتا، بیٹھے بیٹھے کانوں میں بچی کے رونے کی آوازیں آنے لگتی۔ وہ دیوانوں کی طرح راتوں کو اٹھ کر بچے کو ڈھونڈتی۔ اب کچھ دن سے سوتے ہوئے لگتا ہے جیسے اس کی بچی اسے ماں کہہ کر پکار رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے ماں ماں کہنا سیکھ لیا ہو، لیکن وہ اسے تھوڑا ہی پکارتی ہوگی۔ وہ تو اس ماں کو پکارتی ہوگی جو اسے پال رہی ہے، جو اس کی قانونی ماں ہے۔ اسے تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، کس شہر میں ہے، اسی شہر میں ہے یا کسی دوسرے شہر میں ہے۔ یہ سب جاننے کا حق تو اس نے اسی دن کھو دیا تھا جس دن ایک معاہدے پہ دستخط کیے تھے۔ اس کی بیٹی تھوڑا ہی تھی، وہ تو کرایہ دار تھی۔ کرایہ داری کی مدت پوری ہوئی اور کرایہ ادا کرتی چلی گئی۔ 2 سال پہلے اس کے پتی کا بڑا خراب ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ایک تعمیراتی کمپنی میں فوڈ مین تھا۔ سائٹ پر کام کرتے ہوئے ٹرالی کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ ٹرالی 10 منزلہ زیر تعمیر عمارت سے زمین پر آ گری۔ زخمی حالت میں اس کے شوہر کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ زخموں کی مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسی چوٹ لگی ہے کہ اگر فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو نچلا دھڑ بیکار ہو جائے گا۔ آپریشن کا خرچ 1.5 لاکھ روپے تھا۔ اتنے پیسے کا انتظام وہ کہاں سے کر سکتی ہے؟ کمپنی کا مینیجر جو اسپتال میں بھرتی کروا کر گیا تھا، 10,000 روپے اسے دے گیا تھا، لیکن 10,000 سے کیا ہوتا ہے؟ اس دن بھی وہ اسپتال کی بینچ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی جب ایک مہربان چہرے والی ڈاکٹر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ ڈاکٹر گیتا سیٹھی بڑی دیر سے اپنے کمرے سے باہر بینچ پر بیٹھی 24 سالہ خوبصورت اور صحت مند لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس 4-5 سال کا ایک بچہ سہما ہوا اس کا آنچل پکڑے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سیٹھی کی نظر مریضوں کو دیکھتے ہوئے بھی بار بار اس لڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ آخری مریض کی جانچ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے نرس سے کہا کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو اندر بھیج۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکی تو کرتی ہوئی ڈاکٹر کے سامنے تھی۔ ڈاکٹر سیٹھی نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم بہت دیر سے رو رہی ہو؟ کیا تمہارا کوئی اپنا بہت بیمار ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میرا پتی یہاں پر بھرتی ہے، اس کی حالت خراب ہے۔ کیا بیماری ہے اسے؟ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن میں 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے، اتنا پیسہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ وہ پھر رونے لگی۔ ڈاکٹر سیٹھی نے تسلی دی، ہمت رکھو، اوپر والا سب کام بنائے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پربھا ہے۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 25 سال۔ شادی کو کتنے سال ہوئے؟ 6 سال۔ کتنے بچے ہیں؟ جی بس یہ ایک ہی ہے۔ کچھ پڑھی لکھی ہو؟ ہاں جی 12واں پاس ہو۔ گڈ، تب تو تم میری بات سمجھ سکتی ہو۔ میں تمہیں تمہارے پتی کے آپریشن کے لیے پیسہ دلوا سکتی ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا۔ ایسا کون سا کام ہے ڈاکٹر جی جس کے لیے اتنے پیسے مل رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تمہیں سمجھا سکتی ہوں لیکن یہاں نہیں، شام کو میرے کلینک پر آ جاؤ، یہ میرا کارڈ سے رکھ لو، اسی میں میرا پتہ لکھا۔ ڈاکٹر سیٹھی نے اپنا کارڈ اسے تھما دیا۔ کارڈ لے کر پربھا تھوڑی دیر کشمکش میں کھڑی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جس کے لیے اسے 1.5 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ دن بھر اس نے سوچ وچار میں گزارا۔ شام ہوتے ہی ڈاکٹر سیٹھی کے کلینک پہنچ۔ ڈاکٹر مصروف تھی، لیکن پربھا کا نام سن کر انہوں نے فوراً ہی اندر بلا لیا۔
प्रभा डरी सहमी सी खड़ी सवालिया नजरों से डॉक्टर को देखती रही। अंदाज ऐसा था कि डॉक्टर ने कोई ऐसी वैसी बात की तो निकल के भाग जाएगी। जहां दीदा डॉक्टर सेठी उसकी कैफियत का जायजा ले रही थी। उन्होंने प्यार से समझाया, बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, इत्मीनान रखो। ये बताओ, सरोगेसी जानती हो? प्रभा ने नफी में गर्दन हिला दी। मैं समझाती हूँ। मेरी एक मरीज है, बहुत अमीर औरत है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी खराबी है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो औलाद के लिए मरी जा रही है और औलाद भी अपने पति के लिए। अगर तुम उसके बच्चे को जन्म दो तो तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन डॉक्टर ने जी, मैं एक शादीशुदा हिंदू औरत हूँ, मेरा पति जिंदा है, मैं किसी और मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती। प्रभा 2 कदम पीछे हटी। सरोगेसी का मतलब ही यह है कि तुम्हें किसी मर्द से संबंध नहीं बनाने होंगे, बल्कि उस मर्द का बीज हम इंजेक्शन के जरिए तुम्हारी कोख में पहुंचाते हैं। अब प्रभा को याद आया कि उसने फिल्म में ऐसी बात देखी तो थी, लेकिन अपने आप को फिर भी इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर ने जी, पहले मैं अपने पति से पूछ लूं, फिर जवाब दो। पति से भी पूछ लो और ये समझ लो कि वो औरत 9 माह के लिए तुम्हारी कोख किराए पर ले रही है। इसके लिए तुम्हें पूरे 5 लाख दे रही है। तुम्हें इस वक्त पैसे की जरूरत है, तुम्हारे पति की जिंदगी और मौत का मामला है। वक्त तुम्हारे पास भी नहीं और हमें भी जल्दी है। जितनी जल्दी फैसला कर लो उतना ही अच्छा है। और फिर सारे काम खुद बखुद ही आसान होते चले गए। प्रभा के शौहर राजेश्वर का कामयाब ऑपरेशन हो गया और एक नन्ही सी जान प्रभा के अंदर पलने लगी। वो मेम साहब जिनका बच्चा उसके अंदर पनप रहा था, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर, बहुत दयालु। हर चौथे दिन अपनी लंबी सी नीली गाड़ी में उसके लिए ढेरों फल, मेवे, जूस के डिब्बे और न जाने क्या क्या लेकर पहुंच जाती, जिसमें प्रभा के साथ उसका बेटा और शौहर भी हिस्सा लेता। कुछ ही दिनों में राजेश्वर भी सड़ी के सहारे चलने लगा। प्रभा पर तो टूट कर निखार आया। मेम साहब ने उसे एक नया मोबाइल भी खरीद कर दे दिया था कि अगर उसे कोई जरूरत हो और तकलीफ हो तो फौरन फोन कर दे। जब उसे दर्द दह शुरू हुआ तो मेम साहब और उसका साहब खुद अपनी गाड़ी में डॉक्टर सेठी की नर्सिंग होम लेकर आए, जहाँ प्रभा ने एक प्यारी सी सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया। मेम साहब और साहब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी खुशियों के दरमियान प्रभा अपने आप को अजनबी महसूस कर रही। 3 दिन तक प्रभा बच्चे के साथ रही। चौथे दिन मेम साहब ने नोटों की गड्डियों से भरा एक बैग उसे थमाया और ऑटो में बिठाकर रुखसत कर। खाली कोख और खाली गोद लेकर प्रभा वापस आ गई, लेकिन हाथ में जो बैग था उसमें जितने पैसे थे उसने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखे। फिर भी जब ममता पुकारती तो ये पैसे उसे हकीर लगने लगते। साल भर तक प्रभा बच्चे के लिए तड़पती रही, लेकिन माली हालात बदल गए। बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया। राजेश्वर ने मोबाइल रिपेयर की दुकान खोल ली। रहन सहन का म्यार ऊंचा हो गया। ऐशो आराम की आदत पड़ गई तो पैसे खत्म हो गए। दुकान से होने वाली लगी बढ़ी आमदनी कम पड़ने लगी। घर में झगड़े होने लगे। 2 साल तक जैसे तैसे गुजरे तो एक दिन प्रभा डॉक्टर सेठी के क्लिनिक पहुंच गई। डॉक्टर नी जी, मकान किराए के लिए खाली है।